ذات ہے کہ جس میں ایک ہی ذات میں دو ذات ودیت کر رہی تھی، ایک ہی وقت میں علی بھی تھے اور ایک ہی وقت میں محمد بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو شامیوں کو کبھی آدم، کبھی نوح، کبھی ابراہیم، کبھی یحییٰ، کبھی زکریا، کبھی ذوالکفل، کبھی دانیال، یہ جو نبی نظر آ رہے تھے، کیوں نظر آ رہے تھے؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ جس کو بھی آدم کا علم دیکھنا ہے، نوح کا تقوی دیکھنا ہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہے، فَيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِي ابن ابی طالب، علی کے چہرے کی طرف دیکھ لے۔ اکبر وہ ہیں کہ جن کے ایک جسم میں دو ذات ودیت کر رہی تھی۔ اکبر کے وجود کے اندر علی بھی تھے، اکبر کے وجود کے اندر اشبہ الناس، چونکہ نبی کے شبیہ تھے لہذا نبی کا کردار، نبی کا جسم بھی اکبر کے وجود کے اندر تھا۔ یہی وجہ ہے جب اکبر حملہ کرتے تھے تو کبھی آدم نظر آتے تھے، کبھی نوح نظر آتے تھے، کبھی ابراہیم نظر آتے تھے۔ ایک مرتبہ شامیوں نے کہا آدم حملہ کر رہے ہیں، نوح حملہ کر رہے ہیں، ابراہیم حملہ کر رہے ہیں۔ اکبر نے پھر حملہ کر کے بتایا او شامیوں بدبختو، یہ نہ کہو کہ آدم حملہ کر رہے ہیں، میں آدم نہیں، میں نوح نہیں، میں ابراہیم نہیں، میں علی کا پوتا اکبر ہوں۔ ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ میں علی کا پوتا اکبر ہوں۔ آپ دیکھیں مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جناب علی اکبر کون جس پر اگر کوئی گریہ کرتا ہے اس کی جزا امام حسین اور کربلا والے ضرور دیتے ہیں۔ جناب علی اکبر جو نبی کے شبیہ تھے، امام حسین نے کربلا کے میدان میں اکبر کو نہیں بھیجا تھا، کربلا کے میدان میں محمد کو بھیج دیا تھا۔ حاضرو جناب علی اکبر کا جب بھی مصائب ہوتا ہے تو امام حسین تڑپ جاتے ہیں۔ مشہور ہے کہ ایک ذاکر نے امام حسین کی زری پر جناب علی اکبر کا مصائب پڑھ دیا۔ ذاکر پڑھ کر آ گیا، مجلس ختم ہو گئی، ذاکر اپنے بستر پر گیا، سویا تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا ایک بیوی آئی ہوئی ہیں، آن کے کہتی ہے ذاکر تو نے آج اکبر کا مصائب پڑھا ہے۔ ذاکر نے کہا کہ شہزادی کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا غلطی نہیں ہوئی ہے، آئندہ سے حسین کی زری پر اکبر کا مصائب نہ پڑھنا۔ جب سے تم نے اکبر کا مصائب پڑھا ہے، کبھی میں کربلا آتی ہوں، کبھی شام جاتی ہوں، شام میں زینب کو سمجھا کر آتی ہوں، کربلا آ کر اپنے حسین کو تسلی دیتی ہوں۔ جناب علی اکبر وہ ذات ہے کہ جس کو بھیجنے کے بعد امام حسین نے کہا کہ حسین غریب ہو گیا۔ مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی، محسوس کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ اولاد والوں کا مجمع ہے۔ جناب علی اکبر کون؟ جب سب شہید ہو گئے، ایک مرتبہ جناب علی اکبر آتے ہیں، دستے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے لال اکبر میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ جب میں چاہتا تھا اپنے نانا کی زیارت کر لوں، اکبر میں تمہیں دیکھ لیا کرتا تھا، اکبر میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ یہیں پر روکتا ہوں میں، ایک واقعہ اور سن لیجیے۔ ایک شخص آیا، اس نے جب جناب علی اکبر کو دیکھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ مولا حسین میرے لیے بھی دعا ہو جائے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا کر دوں، مگر یہ بتاؤ اگر تمہیں اکبر جیسا بیٹا ہو گیا اور اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ تو سائل نے کہا کہ میں یہ چاہوں گا وہ کانٹا میرے بیٹے کے پاؤں میں نہ چبھے بلکہ میری آنکھوں میں پیوست ہو جائے۔ جناب امام حسین نے فرمایا کہ تم پاؤں میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتے، میں وہ ہوں جو اکبر کے کلیجے سے نیزے کی انی نکالوں گا۔ ہاں آزادارو جناب علی اکبر آتے ہیں، آواز دیتے ہیں بابا جان مجھے آخری مہلت دے دیجئے، بابا جان مجھے شہید ہونے کی اجازت دے دیجئے۔ آزادارو امام حسین الغرض اجازت دیتے ہیں۔ اکبر میدان میں آتے ہیں، ابھی کچھ دور آگے بڑھے تھے، اکبر نے محسوس کیا پیچھے کوئی چلا آ رہا ہے۔ عزادارو آپ دیکھتے رہتے، مشاہدہ میرے ساتھ آئیے احساسات کی دنیا میں، پھر مصائب کی دنیا کا یہ جملہ سمجھ میں آئے گا۔
آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی جوان سواری پر سوار ہوتا ہے تو سواری کو بڑی تیزی سے لے کر جاتا ہے. اکبر جیسا جوان گھوڑے پر سوار ہے, گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا ہے. اکبر نے محسوس کیا پیچھے کوئی چلا آ رہا ہے. اب جو مڑ کر دیکھا تو اکبر نے کیا دیکھا؟ ضعیف باپ ہے جو کمر کو تھامے ہوئے آواز دے رہا, یا بنیا مہلن مہلا, اے میرے لال اکبر ذرا آہستہ. اکبر گھوڑے سے نیچے آئے, بابا سے کہا بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی, اب میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ مقتل کا وہ جملہ جو تمام مقتل کی کتابوں نے لکھا, جناب علی اکبر نے جیسے ہی کہا, امام حسین نے فرمایا میرے لال اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے. ہاں دادارو, جناب علی اکبر آتے ہیں, قیامت کا جہاد کیا. ایک مرتبہ جناب علی اکبر پلٹ کر پھر آئے, آن کے اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا تھوڑا سا پانی دے دو. بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے میں انہیں خیبر و خندق کی جنگ یاد دلا دوں. عزادارو مشاہدہ کیجئے گا میرے ساتھ, آئیے احساسات کی دنیا میں. کسی کا ایک بیٹا ہو, بیٹا جوان ہو, اور خدا نہ خواستہ ڈاکٹر جواب دے دے یہ تیرا بیٹا بچے گا نہیں. باپ بہت امیر ہو, سارا مال بیٹے کے لیے خرچ کر دے, آخر میں کچھ نہ بچے, اور ڈاکٹر یہ کہے کہ تمہارا بیٹا بچے گا نہیں. اور وہی بیٹا آخر میرے ساتھ احساسات کی دنیا میں آئیے, پھر جناب علی اکبر کا مصائب سمجھ میں آئے گا, محسوس کر سکیں گے. عزادارو جناب علی اکبر کا مصائب کیسا ہے. ایک مرتبہ وہی بیٹا اگر آخری وقت میں سوال کر لے, بابا مجھے تھوڑا سا پانی دے دو, بابا ایک انار لا کر دے دو, بابا فلاں چیز لا کر دے دو, باپ لاکھ غریب ہوگا, لاکھ جتن کر کے وہ چیز لا کر دے دے گا. ہائے رے علی کا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں اتنا غریب ہو گیا تھا, اکبر حسین سے کچھ اور نہیں مانگ رہے تھے, آواز دے رہے بابا تھوڑا سا پانی دے دو. حسین نے فرمایا میرے لال اکبر جاؤ, تمہارے دادا تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں. جزاکم ربکم خیر الجزا. اے لیجئے جناب علی اکبر, میں نے تمام مصائب کو چھوڑ دیا. جناب علی اکبر آتے ہیں میدان میں, قیامت کا جہاد کرتے. ایک مرتبہ ایک نیزہ چلا, اکبر کے کلیجے پر لگا, اکبر زین سے زمین پر آئے, اکبر زین سے زمین پر آئے. ادھر حسین مقتل میں مرثیہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے. حسین زمین کربلا پر گر جاتے تھے, کبھی اٹھ جاتے تھے, کبھی گرتے تھے, کبھی اٹھ جاتے تھے, آنکھوں کی بینائی چلی گئی. مقتل یہ کہتے حسین اکبر کے قریب گھٹنیوں کے ساتھ کوہنیوں سے چل کر جا رہے تھے. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں دادارو, حسین کیسے پہنچے ہیں جناب علی اکبر کی طرف, مقتل کی سمت روتے چلے شاہ کربلا. کہتے تھے سب سے ہے وہ کہاں میرا محلقہ, آنکھوں سے سوجتا نہیں آگاہ ہے خدا, بتلاؤ ظالم ہو میرے اکبر کا کچھ پتا, ارے جلدی ملا دو مجھ کو تنے پاش پاش سے لپٹوں گا جا کے میں علی اکبر کی لاش. اکبر کے پاس بیٹھ کے روئے بہت امام, شانہ ہلا ہلا کے کیا شاہ نے کلام, آیا ہے باپ اٹھو ذرا میرے لالا فام. اکبر نے عرض کی ابھی زندہ ہے یہ غلام, اٹھتا نہیں ہے ہاتھ بھی تسلیم کے لیے, اور کیسے اٹھوں میں آپ کی تعظیم کے لیے. ہاں دادارو, اکبر یہ سینے پہ ہاتھ کیسا ہے. جناب علی اکبر نے کہا حسین بن نمیر نے سینے میں نیزہ مار دیا, اور نیزے کی یعنی سینے میں توڑ کر یہ کہتا ہوا چلا گیا, میں نے سنا ہے حسین بڑے صابر ہیں, آج معلوم ہو جائے گا جب جوان بیٹے کے کلیجے سے نیزے کی یعنی نکالیں گے. اب جو امام حسین نے سنا آستین کو چڑھایا, یا علی مدد کہہ کے زخم علی اکبر میں ہاتھ ڈالا. اب جو نیزے کی یعنی نکلی ہے, نیزے کی یعنی کے ساتھ ساتھ اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا. ضعیف باپ دیکھتا رہا, جوان بیٹا زمین کربلا پر اڑیا رگا اترا. نہیں یہ مصائب کی وہ انتہا گزر گئی امام حسین کے اوپر
کہ جسے امام حسین نے 10 محرم کو بیان کیا. جب امام حسین آئے سید سجاد کے پاس اور سید سجاد پہچان نہ سکے, آواز دی سید سجاد نے, من انتا, آنے والے آپ کون ہیں؟ امام حسین نے فرمایا سجاد تم نے نہیں پہچانا, میں تمہارا بابا حسین ہوں. امام سجاد نے فرمایا بابا آپ کی داڑھی تو کالی تھی, سفید نہیں تھی, یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ حسین نے فرمایا واہ غربتا, سجاد تم نے کیسا سوال کر لیا؟ ارے جب میں نے اکبر کے کلیجے سے نیزے کی انی نکالی ہے, نکالنے سے پہلے میری داڑھی کالی تھی, جب میں نے نیزے کی انی نکالی میری داڑھی سفید ہو گئی. حسین نے اکبر کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ دیا. مقتل نے کہا وضع خدہ علی خدہ, حسین نے اپنا چہرہ اکبر کے چہرے پر رکھ کے کہا میرے لال اکبر بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے, میرے لال اکبر آنکھیں کھولو, میرے لال کچھ تو بولو. یہ حسین بڑا غریب ہو گیا. میر انیس کہتے لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین, نوجوان کو صفحے اول سے اٹھا لائے حسین, جابلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین, جابلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین, چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین, دی صدان کے اکبر کو میں لایا بانو, چھد گیا برچ سے اکبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والجامعين والأخوات تعاونوا بينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير.